وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے میں آج ہماری 23ویں نشست ہے، اور آج کی نشست میں ہم پارہ نمبر 27 کے آیات بینات کا مفہوم اس دعا کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے ایسی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے صحیح مطالب اور مفاہیم کو سمجھ سکیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کی بھی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے، آمین۔ تو آج 27واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 20 رکوع ہیں۔ سورۃ الذاریات کے باقی 2 رکوع، سورۃ الطور میں 2 رکوع، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ میں 3 رکوع ہیں، جبکہ سورۃ الحدید کے آخر میں 4 رکوع وہ شامل ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 27ویں پارے سے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اس پارے کا آغاز کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 31 سے 46 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے ان کی آمد کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط علیہ السلام کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ اس قوم میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا، ہم نے مومنوں کو وہاں سے نکال لیا، ظالم نیست و نابود کر دیے گئے۔ اسی طرح فرعون اور اس کے لوگ غرق ہوئے۔ قوم عاد پر ہم نے ایک نامبارک ہوا بھیجی جس نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود بھی اللہ کے عذاب کے سامنے ٹھہر نہ سکی، اور ان سے پہلے قوم نوح بھی بڑی بدکار قوم تھی جو عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 سے 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا، اور پھر دیکھو ہم کیا خوب ہموار بنانے والے ہیں۔ ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے پاس اس کی طرف سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد تخلیق بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان سے رزق نہیں مانگتے، ہم خود ان کو رزق دیتے ہیں۔ اور فرمایا ظلم کرنے والے نہ بھولیں کہ پہلے ظالموں کی طرح ان کی بھی باری آ رہی ہے، یہ جلدی نہ کریں، انکار کرنے والوں کے لیے بالآخر تباہی ہے۔ یہاں سورۃ الذاریات ختم ہو کر سورۃ الطور شروع ہوتی ہے۔ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 49 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام طور ہے۔ یہ اس صورت کا پہلا لفظ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الطور رکھا گیا۔ اس صورت مبارکہ کا موضوع آخرت اور اس کے احوال سے باخبر کرنا ہے، خصوصاً یہ کہ سرداران قریش اپنے رویے کو بدلیں، ورنہ اس رویے کا انجام برا ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 28 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ
فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ اللہ رب العزت نے کوہ طور، کتب سماوی، بیت معمور، آسمانوں، لبریز سمندر اور اسی طرح اپنی قدرت کی نشانیوں کو ان کی شہادت پیش کر کے فرمایا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، جس عذاب سے کفار کو ڈرایا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ جس روز آسمان بری طرح ڈگمگانے لگے گا، پہاڑ اڑے پھریں گے، وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ آج تو یہ حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر کل کو ان کو بری طرح جہنم میں دھکیلا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ دوسری طرف پرہیزگار جنت میں عیش کر رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے نیک کاموں کی بدولت خوب سیر ہو کر کھاؤ اور پیو۔ اللہ ان کی ایماندار اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا، اگرچہ اولاد اپنے اعمال میں کچھ کمی کے باعث ان کے درجے کے مستحق نہ ہوں گے۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو دنیا میں اپنے اہل خانہ میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے، آج اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں دوزخ کی گرمی سے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 سے 49 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محبوب، آپ نہ کاہن ہیں، نہ دیوانے اور نہ شاعر جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، اگر ایسا ہے تو تم اس کے مقابلے کا کلام تیار کر کے لے آؤ۔ کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا ان کو کسی اور خالق نے پیدا کیا ہے، یا ان کے پاس تیری رحمت کے خزانے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں اور ہماری بیٹیاں، کیا آپ ان سے تبلیغ پر کوئی معاوضہ لے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے؟ آپ ان سے ایمان لانے کی توقع نہ کریں، ان پر تو آسمان کے ٹکڑے بھی گریں گے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس دن جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اسی روز کسی کی کوئی تدبیر کام نہ آئے گی۔ آپ صبر کیجئے، آپ براہ راست ہماری نگرانی کے اندر ہیں، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ سورۃ الطور ختم ہو کر سورۃ النجم شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النجم بھی مکی سورت ہے اور اس میں 3 رکوع اور 62 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام النجم ہے، جو اس کا پہلا کلمہ ہے، اسی سے یہ شروع ہوتی ہے، اور یہ مکی سورت ہے، 62 آیتوں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور دو عالم، وجہ تخلیق عالم، رحمت دو عالم، سراپا ہدایت و ابر کرم، سید و ولد آدم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف المخلوقات، اکرم القبائل، اعظم الانساب۔ آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں انتہائی اعلیٰ ترین اور معزز ترین رتبے کے حامل ہیں۔ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کو وحی کیا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں قسمیں کھا کر اللہ نے سفر معراج کی تصدیق کرتے ہوئے معراج سماوی کے بعد حقائق اور جنت و دوزخ، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا جیسی نشانیوں کا ذکر کیا۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات، گفتگو اور دیدار کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر مشرکوں کو یہ سمجھایا گیا کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان پر ہے،
تم نے لات و منات و عزا جیسی چند دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کا خدا کی خدائی میں کوئی حصہ نہیں۔ تم نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے، حالانکہ اپنے لیے تم بیٹی کو آڑ سمجھتے ہو۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 26 سے 32 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ تم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، حالانکہ تمام فرشتے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس دنیا ہی تمہاری مطلوب بنی ہوئی ہے۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون راہ راست پر ہے اور کون بہک گیا ہے۔ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ وہ قیامت ضرور قائم کرے گا تاکہ ہر اچھے اور برے کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ ملے۔ اچھے وہی ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، الا یہ کہ کبھی کبھی ان سے کوئی غلطی صادر ہو جاتی ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب انہیں اپنی مغفرت کے وسیع دامن میں پناہ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم جنین کی صورت میں ماؤں کے پیٹوں میں یا اس کے رحم میں تھے، پس اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، میں خوب جانتا ہوں کہ پرہیزگار کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 برباد کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو، بے گناہ انسان کا قتل، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ جہاد سے بھاگنا، پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگانا، گناہ کبیرہ کے بارے میں اور بھی ایسی بہت سی روایات موجود ہیں۔ 25 تک گناہ کبیرہ لکھے گئے ہیں۔ ہر وہ کام جس سے کتاب و سنت کی صریح نص سے منع کیا گیا ہو اور جس کے مرتکب کو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہو، ایسی تمام باتیں گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ یاد رکھیں گناہ صغیرہ پر اصرار اور شریعت کے کسی فرمان کی تحقیر بھی کبیرہ گناہ میں شامل سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 62 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدی عنده علم الغیب فهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ تورات، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ آج دنیا میں موجود نہیں، لیکن قرآن میں 2 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، ایک اس سورہ نجم کے اندر اور دوسرا سورۃ الاعلیٰ میں۔ ان صحائف میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ سب نے رب کے پاس پہنچنا ہے، وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اسی نے جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے، دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا، وہی غنی اور مفلس کرتا ہے، وہی شہری ستارے کا رب ہے۔ آخر میں نہایت اختصار کے ساتھ ماضیہ کا تذکرہ کر کے قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بیان کر دیا کہ قوموں کی تباہی میں وسائل سے محرومی یا معیشت کی تنگی نہیں بلکہ ایمان سے محرومی، عمل میں بے راہ روی اور اخلاقی انحطاط سب سے بڑے عوامل ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القمر شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، 3 رکوع اور 55 آیات ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں القمر کا لفظ ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورۃ القمر کہا گیا۔ غور سے دیکھا جائے تو اس صورت کا مرکزی مضمون اس بات رسالت ہے، اس کے علاوہ قیامت کے واقع ہونے کی دلیل اور گزشتہ قوموں کی مثالیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ صورت کی ابتدا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے معجزے سے کی گئی ہے، جسے قرآن کریم میں شق القمر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان ہٹ درم لوگوں کے مطالبہ عذاب کی کوئی پرواہ نہ کریں، یہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں، ورنہ پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی میں ان کے لیے کافی عبرت موجود تھی۔ یہ آپ کی پکار نہیں سنیں گے، ان کا معاملہ اب اس پکارنے والے پر چھوڑ دیں جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور اس کی پکار پر یہ لوگ قبروں سے پراگندہ ٹڈیوں کی طرح نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح بھی جھٹلا چکی ہے، انہوں نے نبی کو دیوانہ کہا۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، الہی میں مغلوب ہوں، تو میری طرف سے خود بدلہ لے۔ تو ہم نے ان پر آسمان اور زمین کے دھانے کھول دیے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا، باقی لوگ غرق کر دیے گئے۔ ہم نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا۔ غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کس قدر آسان ہے۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم عاد نے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی، جس نے انہیں اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنوں کی طرح اکھاڑ کر پھینک دیا۔ غور کرو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کس قدر آسان ہے۔ کوئی ہے نصیحت کرنے والا؟ اس کے بعد آیات نمبر 23 سے 40 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ یہ لوگ کہنے لگے، اس شخص میں کون سی خوبی ہے کہ ہمارے درمیان میں سے اس کو پیغمبر بنا لیا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا، قوم کے بدبخت نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، پھر فرشتے نے ایک چیخ ماری تو چورا چورا ہو کر رہ گئے۔ غور کرو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کس قدر آسان ہے۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ وہی تھے جنہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر یہ اسے جھگڑنے لگے تھے، ان پر عذاب آیا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے۔ دیکھو قرآن کس قدر آسان ہے، مگر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یاد رکھیں، قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر کس و ناکس اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آیات سے مسائل کا استنباط کرنے لگے اور مجتہد بن کر بیٹھ جائے۔ یہ قابل غور بات ہے، اس کے لیے باقی علوم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 41 سے 55 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے گئے، فرعونیوں نے ہماری تمام نشانیوں کا انکار کر دیا، پھر ہم نے ان کو ایسا پکڑا کہ ہماری پکڑ سے کوئی نہ بچ سکا۔ اے ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے کے مشرک ان سے اچھے نہیں، اور نہ ہی ہم نے ان کو کوئی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلے کی قوت رکھنے والی جماعت ہیں، یہ ان کا باطل خیال ہے۔ ان کی ساری جمعیت ان قریب شکست کھا جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر قیامت میں ان کو دھر لیا جائے گا، ان کو وہاں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم آنکھ جھپکنے کی بات ہے۔ ہم ان سے پہلے ان جیسے بہت سو سے نمٹ چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں میں ہمیشہ کی عیش کریں گے، پائیدار عزت کے مقام میں اپنے قادر مطلق اپنے مولا کے حضور یہ بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 3 رکوع 78 آیات ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی لفظ الرحمن ہے،
اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الرحمن رکھا گیا ہے۔ اس میں قانون سازی کے بجائے توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد قائم کیے گئے ہیں، اور قیامت کے مناظر، جہنم کی ہولناکی اور خاص طور پر جنت اور اس کے خوشنما مناظر کو نہایت خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس صورت کو عروس القرآن یعنی قرآن کریم کی دلہن قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ شعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس میں بالکل منفرد انداز میں ایک ہی جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے شروع سے آخر تک سورۃ الرحمن پڑھی۔ صحابہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنات سے ملاقات کی، تب یہ سورت جنات پر پڑھی تھی، انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، پس تیرے ہی لیے تمام تعریفیں اور حمد ہے۔ آیت نمبر 1 سے 25 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، شروع صورت میں بتایا گیا ہے کہ رحمت الہیہ کے مظاہر میں ایک بڑا مظہر قرآن کریم کی تعلیم اور انسان کو اس کے پڑھنے کا سلیقہ سکھانا اور اسے قوت بیان عطا کرنا ہے۔ سورت اور چاند حساب کے ایک نہایت ہی دقیق نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ پودے اور درخت بھی اللہ کے نظام کے پابند اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور عدل و انصاف کا مظہر ترازو پیدا کیا، لہذا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ زمین کو اس انداز پر پیدا کیا کہ تمام مخلوقات اس پر بآسانی زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں خوشادار کھجور، غلے اور چارہ اور خوشبودار پھول اور پھل پیدا کیے۔ ان نعمتوں میں غور کر کے بتاؤ، آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ایسی مٹی جو خشک ہو کر بجنے لگ جاتی ہے، ہماری قدرت کا کمال تو دیکھو کہ ہم نے اس سے نرم و نازک جسم والا انسان پیدا کر دیا اور جنات کو بھڑکنے والی آگ سے پیدا کیا۔ اے لوگو، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ اسی نے 2 سمندر جاری کیے جن کے درمیان پردہ حائل ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ان سے موتی اور مرجان کا خوشنما پتھر بھی حاصل ہوتا ہے، اور پہاڑوں جیسی ضخامت کے بحری جہاز بھی ان سمندروں کے اندر تیرتے اور نقل و حمل کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، بتاؤ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو اور کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد پھر آیت نمبر 26 سے 45 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صفحہ ہستی پر ہر شے فانی ہے، صرف اللہ باقی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یاد رکھو ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اے جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں میں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو، تم نہیں بھاگ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں بڑا زور چاہیے۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ بتاؤ اس وقت کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیا کرتے
کرتے تھے اسی جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اے گروہ جن و انس بتلاؤ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 سے 78 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو ہم نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہیں، دونوں باغوں میں پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ اہل جنت وہاں تکیوں پر بیٹھے پھل کھاتے ہوں گے، ان کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، کسی نے آج تک انہیں نہیں چھوا، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مرجان ہو۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے علاوہ بھی 2 باغ ہوں گے، گھنے سرسبز و شاداب، ان میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، ان میں بکثرت پھل کھجور اور انار ہوں گے، خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں جن کو آج تک کسی نے نہیں چھوا، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب جلیل و کریم کا نام ہی بڑا برکت والا ہے۔ برکت والے نام سے وہی نام مراد ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا، آخر میں دوبارہ اسی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ارض و سما کی تخلیق ہو یا جنت و دوزخ کا وجود ہو، غرض کے سارے جہانوں میں جو کچھ ہے یہ سب اسی رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو اے گروہ جن و انس بتلاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، اس میں بھی 3 رکوع 96 آیات ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں الواقعہ کا لفظ ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الواقعہ رکھا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی وہ کبھی فاقے سے نہیں رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کی ابتدا کے اندر آیت نمبر 1 سے 38 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلانا ناممکن ہے۔ اس دن عدل و انصاف کے ایسے فیصلے ہوں گے جس کے نتیجے میں بعض لوگ اعزاز و اکرام کے مستحق قرار پائیں گے جبکہ بعض لوگوں کو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس دن زمین شدت کے ساتھ ہل کر رہ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑنے لگیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور بدی کے حوالے سے 3 جماعتیں بنا دی جائیں گی، اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے، اصحاب المشأمہ بائیں طرف والے، اور خاص الخاص سابقین مقربین جن کے اندر جن کے اندر پہلی امتوں کے نیکوکار لوگ اور امت محمدیہ کے مقربین شامل ہوں گے۔ پھر ان کے لیے جنت کے انعامات کا وعدہ ہے۔ اللہ کے یہ خاص بندے سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے پلنگوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی مجلسوں میں ہمیشہ رہنے والے لڑکے مشروب سے بھرے ہوئے پیالے لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے جسے پی کر نہ ان کو سر درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ پسندیدہ میوے اور من پسند پرندوں کے گوشت، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب کچھ ان کے نیک کاموں کے بدلے میں ان کو نعمتیں ملیں گی۔ ان دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، ہر دم رواں پانی کے کنارے، کبھی ختم نہ ہونے والے، بے روک و ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں کے ساتھ اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کے ازواج کو ہم نے حیرت انگیز طریقے سے پیدا کیا اور انہیں کنوارا بنایا، اپنے شوہروں کو دل و جان سے چاہنے والیاں اور ہم عمر ہوں گی۔ آیت نمبر 39 سے 74 کے اندر
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ بائیں بازو والوں کا برا حال ہوگا، وہ لو کی لپیٹ میں کھولتے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ پھر پڑھنے کے بعد زندہ ہونے پر عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے دلائل کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے۔ ہم ارشاد فرمایا ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، پس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا تم انسان بنا کر پیدا کرتے تھے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے موت مقرر کی، پھر ہم نے تمہیں زندہ کرا۔ ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ ہم نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ دوسری مخلوق پیدا کر کے لے آئیں۔ جب تم نے ہمارے پہلے پیدا کرنے کو تسلیم کر ہی لیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل کام ہے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم کھیتوں میں بیج ڈالتے ہو، اسے اگانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ہی اسے اگاتے ہیں۔ اگر ہم اس کھیتی کو تباہ کر کے رکھ دیں تو تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ گے۔ تمہارے پینے کا پانی بادلوں سے کون نازل کرتا ہے؟ کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم اس پانی کو نمکین اور کڑوا بنا دیں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا تم اس پر شکر نہیں کرتے ہو؟ جس آگ کو تم جلاتے ہو اس کا درخت کون پیدا کرتا ہے؟ تمہیں اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے 96 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بلا شبہ قرآن ایک بلند پایہ کتاب ہے، لوح محفوظ میں درج ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں چھوتا۔ کیا تم اس کتاب سے غفلت برتتے ہو؟ تم نے اس کے انکار کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔ سوچو جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ مر رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے، اگر تم میں طاقت ہو تو اس جان کو واپس لوٹا کر تو دکھاؤ۔ اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے رحمت، راحت اور عمدہ رزق ہے، نعمتوں سے بھری جنت ہے۔ اگر اس کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملا ہے تو فرشتہ اس کا سلامتی سے استقبال کرتے ہیں۔ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھکا دینے والا عذاب ہے۔ یہ سب کچھ برحق ہے، پس اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الحدید شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کے 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ اس میں آیت نمبر 25 میں الحدید کا نام آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الحدید کہا جاتا ہے۔ حدید لوہے اور اسٹیل کو کہتے ہیں۔ لوہے کے منافع، اس کے فوائد اور ہر دور میں اس کی ضرورت جو مسلمہ ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ لوہے کو طاقت و قوت اور مضبوطی کا ایک بڑا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے کہ انسان بھی اسی کی بندگی کریں۔ وہی عزیز و حکیم ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کا عالم ہے، وہی کائنات کا خالق ہے۔ رات اور دن کا نظام اسی کے قبضے میں ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، زمین سے پھل و پھول وہی پیدا کرتا ہے۔ تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، دل کے راز وہی جانتا ہے۔ پس اے لوگو، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بزرگ بندے پر قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے کہ تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہو، حالانکہ زمین و آسمان کا اصلی وارث اللہ ہی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے
اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے مجاہد درجے میں برابر نہیں ہو سکتے، ویسے دونوں کے ساتھ اللہ نے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 19 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ اجر کریم، جو شخص اللہ کو قرض دے گا اللہ اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا۔ مومنوں کا ایمان قیامت کے دن ان کے آگے اور داہنے روشن کرتا ہوگا اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوگا۔ آپ فرما دیجئے منافقوں کو قیامت کے دن ہر قسم کی روشنی سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کو جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آج ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ بنے گا۔ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے حق کی طرف جھک جائیں، اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت سے سخت ہو گئے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے، خیرات کرنے والے اور اللہ کو قرض دینے والے مرد اور عورتیں اللہ کے ہاں بڑے درجات اور نور کے مستحق ہوں گے۔ ہماری آیات کو جھٹلانے والے کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے 25 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنا اور فخر کرنا یہ محض دھوکے والی باتیں ہیں، آخرت میں عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی۔ اے لوگو، مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، افسوس نہ کرو، جو مل جائے اس پر اکڑو نہیں۔ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، پھر کتاب اتاری اور ترازو بھیجا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں۔ ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ یہ اس لیے اتارا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 26 سے 29 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورت کے آخر میں حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں نبوت عطا کی اور ان کی اولاد میں بھی نبوت جاری کی، پھر ان کے بعد کئی اور رسول تشریف لائے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ وہ اہل ایمان کے لیے انتہائی نرم دلی اور مہربانی کے حامل تھے۔ ان لوگوں نے جو ترک دنیا اختیار کر لی ہے یہ ہم نے فرض نہیں کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اختیار کی اور اسے نبھا نہ سکے۔ فرمایا، اے اہل کتاب، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت سے تمہیں دگنا اجر اور روشنی عطا فرمائے گا، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سارا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے وہ بڑا فضل والا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔